آج کل گاڑیوں کے خریدنے اور بیچنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، تو گاڑیوں کے خریدنے کی جائز شکل کیا ہے اس کی ذرا وضاحت بیان فرما دے۔ جو جائز شکلیں ہیں۔ جواب: بینک سے قسطوں پر گاڑی خریدنے کا جو معاملہ رائج شدہ ہے یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صراحتاً سود پایا جاتا ہے، کیونکہ بینک خود اس گاڑی کو بیچتا نہیں ہے بلکہ سود کا قرضہ دیتا ہے۔ یہ بینک جو ہے خود بیچتا نہیں ہے بلکہ سود پر قرضہ دیتا ہے، جس کی واپسی قسطوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن اس معاملے کو دائرے جواز میں لانے کے لیے جو معاصرین مفتیان کرام ہیں، فقہا کرام کی عبارات کو دیکھ کر کے مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ دو صورتیں اگر پائی جائے گی تو گاڑی کے جواز کی شکل نکل سکتی ہے۔ پہلی صورت گاڑی کے خریدنے کی جائز جو شکلیں ہیں وہ یہ کہ خود بینک گاڑی کو فروخت کرے، بیچے، اور مجلس عقد، ایک ہی مجلس جس مجلس میں خرید و فروخت کی بات چیت ہو رہی ہو، اس مجلس عقد ہی میں اس کی قیمت کو متعین کر دیا جائے، خواہ وہ قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی ہو ایک ہی مجلس میں اس کو بیٹھ کر کے متعین کر دیا جائے۔ دوسری صورت اس کی جواز کی یہ ہے کہ قسط بر وقت ادا کی جائے، اس قسط کے ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ اختیار کی جائے۔ اگر قسطوں کی ادائیگی میں کسی وجہ سے تاخیر ہوئی اور تاخیر کی وجہ سے زیادہ رقم دینی پڑی تو دینے والا یہ سود کے دائرے میں آ جائے گا اور یہ شخص گنہگار ہوگا، تو یہ صورت جو ہے وہ سود میں شمار ہوگی، جس کی قطعاً اجازت نہیں۔ قسطوں کی جو تعداد متعین کی گئی ہے اس کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا جائے تاکہ جو ہے سب قسط متعین ہو جائے۔ مثلاً 5 لاکھ کی گاڑی تھی، ایک ہی مجلس میں بینک نے متعین کر دیا کہ اس کو سود کے ساتھ ہم آپ کو 6 لاکھ روپے میں دے رہے ہیں۔ سامنے والے نے جو لینے والے تھے اسی عقد میں، اسی مجلس میں متعین کر لیا کہ ہاں مجھ کو یہ گاڑی 6 لاکھ میں لینی ہے۔ اب 6 لاکھ میں بینک سے انہوں نے خرید لیا اور 6 لاکھ کی جو قسط بنانی تھی وہ 10 سال یا 5 سال کی بنا لی گئی۔ اب اسی مجلس میں جو قسط متعین کی گئی 10,000 کے حساب سے یا 20,000 کے حساب سے یا جو بھی دونوں کے درمیان متعین ہوا، اس قسط کو ہر مہینے ادا کرنا ضروری ہے، اور اس طریقے سے گاڑی جو اصل کمپنی کی 5 لاکھ کی تھی لیکن بینک سود کے ساتھ ادھار میں قسطوں کے ساتھ 6 لاکھ میں دے رہا ہے تو 6 لاکھ میں لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں متعین کر لیا جائے، قسط بھی اور قیمت بھی، چاہے کم ہو یا زیادہ، جو بھی قیمت متعین کی گئی ایک ہی مجلس میں متعین ہو، اس کے اوپر پھر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ صورت جواز کی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا گیا ہے ایضاح النوادر کی پہلی جلد صفحہ 108 سے جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب النوازل کی 11ویں جلد صفحہ 311 سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قسط وار گاڑی خریدی زائد قیمت کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ
کہ جب دونوں عقد کے وقت ایک قیمت پر راضی ہو جائے، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ گاڑی والے کو جو گاڑی تھی کمپنی کی 5 لاکھ کی تھی، بینک نے 6 لاکھ میں خرید کر کے سود کے ساتھ اس کو کسٹمر کو 6 لاکھ میں دے دیا۔ اب دونوں کے درمیان یہ قیمت متعین ہو گئی، قسط متعین ہو گئی۔ اب یہ قسط متعین ہو گئی، گاڑی کی قیمت متعین ہو گئی، دونوں اس کے اوپر راضی بھی ہو گئے، یعنی ادھار قیمت جو تھی وہ قیمت پر وہ راضی ہو گئے، جو زائد رقم کی تعین تھی وہ بھی متعین ہو گئی کہ اتنی رقم میں دی جائے گی۔ تو یہ صورت اس کے جواز کی جو ہے شامل کی گئی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس کے اندر یہ شرط جب تک نہیں موجود ہوگی کہ مجلس ایک ہو، دونوں اس بات پر راضی بھی ہو، قسط متعین ہو، اور جو اس سے زائد میں گاڑی دی گئی ہے، مطلب مثلا 6 لاکھ میں، اس کے اوپر دونوں راضی بھی ہو، جو قسط متعین کی گئی تھی اس قسط کے اوپر جو دونوں تھے بینک والے اور کسٹمر دونوں راضی بھی ہو گئے، تو اس صورت میں اس کا خریدنا ادھار اس طریقے سے قسطوں پر جائز ہے جبکہ دونوں آپس میں راضی ہو جائے تب۔ ہاں، اس میں کوئی اگر کمی کوتاہی ہوئی قسط کے بھرنے میں تو جس کی طرف سے جو کسٹمر تھے ان کی طرف سے جو کوتاہی تھی اس کو اس کا گناہ ہوگا، جو اس کے اوپر سود چڑھے گا۔ لہذا یہ جائز ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے، یعنی ادھار اور قسط وار زائد رقم کی تعین ہو جائے کہ قسط وار اتنی رقم میں یہ چیز دی جائے گی، تو یہ شکل جو ہے جائز اور درست ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے بڑی تفصیل سے اگر دیکھنا ہے تو فتاوی عثمانی میں دیکھیں۔ چنانچہ شرح المجلہ کی عبارت ہے البیع مع تعجیل الثمن وتقسیطہ صحیح۔ یہ شرح المجلہ کی پہلی جلد صفحہ 124 کی جو ہے یہ عبارت ہے، رقم المادہ 245۔ اور بھی اس کے اندر جو ہے ایک حدیث ہے، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کو لایا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ تو دوسری ہے لیکن اس کے ذیل میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بیعتین فی بیعت وقد فسر بعض اہل العلم قالوا بیعتین فی بیعت ان یقول ابیعک هذا الثوب بنقد بعشرۃ وبنسیئۃ بعشرین لا یفارقه على احد البیعین۔ اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت ترمذی کی، وہاں دیکھیں گے تو تفصیل اس کی ملے گی اس حدیث کے ذیل میں۔ ترمذی شریف پہلی جلد 233 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ مبسوط سرخسی کی عبارت ہے وَإِذَا عَقَدَ الْعَقْدُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِلَىٰ أَجْلٍ كَذَا بِكَذَا أَوْ بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ قَالَ إِلَىٰ أَشْهُرٍ بِكَذَا أَوْ إِلَىٰ شَهْرَيْنِ بِكَذَا۔ یہ اس کے تحت جو ہے نقل کیا مبسوط للسرخسی کے اندر، دارالکتب العلمیہ بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 13ویں جلد صفحہ 8 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے رجل باع علی انہ بالنقد بکذا وبالنسیۃ بکذا والى شہر بکذا والى شہرین بکذا۔ اس کے تحت جو ہے نقل کیا فتاوی ہندیہ کتاب البیوع الباب العاشر فی الشروط التي تفسد البیع۔ اس کے تحت جو ہے زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ جو پرانا اس کی 3ری جلد 136 صفحہ، جدید نسخہ اس کی 3ری جلد صفحہ 137 پر نقل کیا ہے۔ اس مسئلے کو میں نے جو ہے تھوڑا بہت مستفاد بھی کیا ہے کہ فتاوی قاسمیہ کی 20ویں جلد صفحہ 374 اور 375 سے۔ اسی طریقے سے فتاوی کتاب النوازل کی 11ویں جلد صفحہ 312 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تھوڑی بہت بحث جو ہے اس کے ہم مثل فتاوی عثمانی کی 3ری جلد صفحہ 3ری جلد کتاب البیوع صفحہ 116 پر بھی جو ہے نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 116 اور 117 پر جو ہے کچھ بحثیں ہیں، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں تفصیل ملے گی۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجلس ایک ہو،
قسط متعین ہو اور تعداد متعین ہو، دونوں راضی ہو جائے، تو اس صورت میں بینک اگر بینک خرید کر کے بیچتا ہے 5 لاکھ کی گاڑی کو 6 لاکھ میں سود کے ساتھ، تو اس طریقے سے اس کے زعم میں یہ سود ہوگا، لیکن شریعت نے نقد اور ادھار کی قیمت میں تفاوت کو جائز قرار دیا ہے۔ لہذا اس صورت میں اگر یہ صورت اختیار کی جائے کہ نقد میں اتنے میں اور ادھار میں اتنے میں، تو اس طریقے سے قسط متعین ہو جائے، مجلس متعین ہو جائے، تو ایسا کرنا اور اس طریقے سے قسطوں پر گاڑی خریدنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو موبائل، واشنگ مشین اور بڑی بڑی چیزیں جو خریدی جاتی ہے، ان سب کا معاملہ اسی کے ذیل میں آئے گا کہ اسی طریقے سے سب قسط متعین ہو جائے، سب چیز متعین ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نقد اور ادھار کی قیمت تفاوت ہو، تو یہ صورت جائز ہے۔ اس طریقے سے قسطوں پر سامان کو خریدنا جائز ہو جائے گا۔